السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمرہ کی ادائیگی سے پہلے ایک تو آدمی اپنی نیت کو خالص کرے، نمبر دو یہ کہ ہر قسم کی گناہوں سے توبہ کرے، اور جتنے بھی حقوق العباد یا حقوق اللہ ہے ان کی ادائیگی کا پورا عزم کرے اور وصیت بھی کرے۔ کسی نے نماز چھوڑے ہوں، کسی نے روزے چھوڑے ہوں، ایسے ہی کسی کے ذمہ حقوق العباد ہو، یعنی کسی کا مال اس کے پاس موجود ہو اور اس کو پتہ نہ ہو، وہ اس کو واپس کرے۔ ایسے ہی کسی کو گالی دی ہو، اس سے معافی مانگے۔ کسی کی غیبت کی ہو تو اس سے معافی مانگے۔ کسی کے ساتھ جھگڑا کیا ہو، لڑائی کی ہو، اس سے معافی مانگے۔ ایسے ہی کسی کا حق دبایا ہو وہ واپس کرے۔ مطلب یہ ہے کہ حقوق العباد میں جتنی چیزیں بھی آتی ہے جانے سے پہلے ان کو پورا کرنے کا اہتمام کریں۔ اس کے بعد یہ یاد رکھنا چاہیے، عمرہ میں دو چیزیں فرض ہے: احرام باندھنا اور طواف کرنا۔ دو چیزیں واجب ہے: سعی کرنا اور سر کے بال قصر کرنا خواتین کے لیے، اور مردوں کے لیے حل کرنا یعنی استرے سے مونڈنا۔ احرام سے پہلے آدمی ناخن کاٹے، بال وغیرہ صاف کرے زیر ناف، اس کے بعد نہائے۔ مرد جو ہے احرام کے دو کپڑے پہنے، خواتین عام کپڑے پہنے۔ باقی اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے، نفلوں کے بعد دعا کرے، دعا کے بعد عمرہ کے احرام کی نیت کرے، اور اس کے بعد تلبیہ پڑھے: لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو اس طریقے سے وہ احرام میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب تک آدمی نے نیت نہ کی ہو، تلبیہ نہ پڑھا ہو، وہ احرام میں داخل نہیں ہوتا، اگرچہ احرام کے کپڑے آدمی پہن لے۔ اس کے بعد احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ پابندیاں تو ایسے ہیں جو صرف مردوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے نہیں ہے، اور کچھ ایسی ہے جو دونوں کے لیے ہے۔ وہ پابندیاں جو دونوں کے لیے نہیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ مرد سر بھی نہیں چھپائے گا اور چہرہ بھی نہیں چھپائے گا۔ خواتین سر چھپائے گی لیکن چہرہ نہیں چھپائے گی، لیکن پردہ کرے گی، یعنی نقاب کو اس طریقے سے لٹکائے گی کہ وہ چہرے کے ساتھ نہ لگے۔ نمبر 2، مرد سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنے گا اور خواتین پہنیں گی، البتہ کپڑے ایسے ہوں جو چھوٹے نہ ہوں، باریک نہ ہوں اور زیادہ چست نہ ہوں۔ ایسے ہی جو برقع پہنے تو وہ بھی سیدھا سادہ ہو۔ نمبر 3، مرد ایسی جوتیاں پہنیں گے جس میں قدم کی اوپر والی ہڈی نظر آئے، البتہ خواتین بوٹ بھی پہن سکتی ہیں، ہر قسم کے جوتیاں بھی پہن سکتی ہے، سینڈل وغیرہ بھی پہن سکتی ہے، ان کے لیے کوئی پابندی نہیں۔ بعض پابندیاں ایسی ہے جو مرد و عورت دونوں کے لیے: نمبر 1، کسی قسم کی خوشبو نہیں لگائیں گے، مرد بھی عورت بھی۔ نمبر 2، نہ بال کاٹیں گے، نہ نوچیں گے، نہ ناخن کاٹیں گے، نہ اکھاڑیں گے۔ نمبر 3، میاں بیوی آپس میں میاں بیوی والا تعلق نہیں رکھیں گے، لیکن یہ صرف احرام کی حد تک ہے۔ جب عمرہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد میاں بیوی آپس میں مل سکتے ہیں۔ ایسے ہی خشکی کا شکار نہیں کریں گے، ایسے ہی آپس میں یا کسی اور کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ جب روانگی کے دن قریب آئے تو اپنے رشتہ داروں سے خصوصیت سے معافی مانگے، بیوی اپنے شوہر سے، شوہر اپنی بیوی سے، ایسے ہی اولاد اپنے والدین سے، ایسے ہی بہن بھائی سے اچھی طرح معافی مانگے، اور سفر پر روانہ ہوتے ہوئے سفر کی جو دعائیں ہیں ان کا اہتمام کریں۔ راستے میں جب نماز کا وقت آئے تو نماز کا اہتمام کریں، اس وجہ سے کہ بہت سارے لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں تو عمرہ کرنا مستحب ہے اور نماز پڑھنا فرض ہے، تو استحباب پر عمل کرتے ہیں لیکن جو فرض عمل ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن بہرحال جو سفر میں ہے تو وہ سفر والی نماز پڑھے گا، یعنی 4 کے بجائے 2 پڑھے گا، اور جو 2 ہے یا 3 ہے وہ پورے پڑھے گا۔ جب ایئرپورٹ پہ پہنچے تو اپنے سامان کی خود حفاظت کرے، اس کو کسی اور کے حوالے نہ کرے، اور ایئرپورٹ میں داخل ہو کے جب بورڈنگ پاس وغیرہ مل جائے تو لاؤنج میں چلے جائیں۔ یہاں پر یہ ذہن میں رکھیں کہ
کہ ایسی کوئی چیز ساتھ نہ لے کر جائے کہ جس کے لے جانے پہ پابندی ہو۔ بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے بڑے نیک اور صالح، وہ آپ کو کہیں گے ہماری امانت لے کے جاؤ اور وہاں کسی کو دینا ہے، لیکن بعد میں جب اس کی تلاشی لی جاتی ہے تو اس میں کچھ اور نکل آتا ہے۔ اس لیے کسی پر بھی اعتماد نہ کرے، اگر کوئی چیز دے رہا ہے تو اس کو باقاعدہ چیک کرے۔ جو ضروری ادویات ہیں وہ بھی ساتھ لیتے جائیں اور اس کے لیے باقاعدہ ڈاکٹر کی پرچی بنوا لیں۔ جو بڑی بڑی بیماریاں ہیں، ٹائیفائڈ ہے، ایسے ہی گلے کی خرابی ہے، کھانسی ہے، زکام ہے، پھٹو وغیرہ کا درد ہے، شوگر کی دوائی ہے، بلڈ پریشر کی دوائی ہے، یہ سارے اپنے ساتھ لیتے جائیں۔ ایسے ہی سفر کا جو ضروری سامان ہے وہ بھی پہلے سے اپنے لیے کاغذ پر لکھ کر اس کے مطابق اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ لاؤنج میں پہنچ کے آپ نے جہاز کا انتظار کرنا ہے، اور جب جہاز کا جانا کنفرم ہو جائے تو اعلان ہوگا اور پھر آپ جہاز میں بیٹھیں گے۔ یہاں پر بطور مشورہ کہ ہم یہ بات عرض کرتے ہیں کہ ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ گھر سے چلتے ہوئے غسل وغیرہ کر کے احرام کے نوافل پڑھ کے مکمل احرام میں داخل ہو جائیں، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے، لیکن یہ طریقہ زیادہ مناسب نہیں ہے، اس وجہ سے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی بھی وجہ سے آپ کا جو فلائٹ ہے وہ کینسل ہو جائے، ملتوی ہو جائے، 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، تو پھر آپ کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ احرام کے کپڑے تو آدمی پہن لے، لیکن تلبیہ اور نیت نہ کرے، نہ لبیک پڑھے اور نہ نیت کرے احرام کی۔ جب جہاز کنفرم ہو جائے اور آدمی لاؤنج میں پہنچ جائے تو اس کے بعد وہاں جو مسجد ہوتی ہے وہاں جا کر نماز پڑھے اور باقاعدہ نفل وغیرہ پڑھ کے تو اس کے بعد نیت کر کے تلبیہ پڑھ کے احرام میں داخل ہو جائے، تو یہ زیادہ مناسب ہے کہ اس میں وہ رسک نہیں ہے جو ابھی میں نے بتا دیا۔ اس کے بعد جہاز میں بیٹھ کے جتنی بھی سفر کی دعائیں، حفاظت کی دعائیں ہیں وہ پڑھ لیں، اور راستے میں چلتے ہوئے تلبیہ کا اہتمام کریں، جو خواتین آہستہ آواز سے، جو مرد ہیں وہ اونچی آواز سے، ٹھیک ہے۔ راستے میں تلبیہ پڑھتے ہوئے جائیں، نظروں کی حفاظت کریں، زبان کی حفاظت کریں، کانوں کی حفاظت کریں، ٹھیک ہے۔ فضول لایانی باتوں سے، ادھر ادھر دیکھنے سے، توجہ کرنے سے پرہیز کریں، بس اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگائیں اور تلبیہ اہتمام کے ساتھ پڑھتے جائیں۔ جب جدہ پہنچ جائے تو وہاں جہاز سے اتر کر آپ کو وہ لے جائیں گے اس جگہ پہ جہاں پہ آپ نے بس پہ سوار ہو کے مکہ مکرمہ پہنچنا ہے۔ یہاں پر بھی اپنے سامان کی خوب حفاظت کیجیے، اور اگر آپ کو پاسپورٹ وغیرہ دے چکے ہیں تو آپ کے لیے سہولت اس میں ہے کہ آپ بروشر میں دیکھیں کہ آپ کا ہوٹل کس جگہ ہے، کسی ٹیکسی والے سے بات کر کے 100 ریال یا 80 ریال یا 150 ریال پہ وہ تیار ہو جاتا ہے، 3-4 آدمی ایک ساتھ مل کے تو ٹیکسی میں چلے جائے تو اس میں آپ کے لیے سہولت ہوگی۔ لیکن اگر آپ کا پاسپورٹ ابھی ایجنٹ کے پاس ہے تو لامحال وہ آپ کو پھر اپنی گاڑی میں لے کے جائیں گے، ایسی صورت میں بعض اوقات انتظار بھی کرنا پڑتا ہے، تو اس انتظار کو سہنا پڑتا ہے اور تھوڑا سا صبر کرنا پڑتا ہے، تو اس کو بخوشی برداشت کریں۔ جب مکہ مکرمہ کے قریب ہم پہنچ جائیں تو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ بہت اونچی جگہ ہے اور بہت قابل احترام جگہ ہے، اس جگہ کے مطابق مجھے چلنے اور عمل کرنے اور اپنے رضا والے کام کرنے کی توفیق مجھے عطا فرمائیے، اور یہاں پر مجھے ذکر کے ساتھ، فکر کے ساتھ، نظروں کی حفاظت کے ساتھ اور اپنے آپ کے ساتھ، اپنے رسول کے ساتھ تعلق بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اس کے بعد آپ جب مکہ مکرمہ میں داخل ہو جائے، اپنے بلڈنگ میں چلے جائے، تو وہاں پر اپنے کمرے وغیرہ کے بارے میں، بلڈنگ وغیرہ کے بارے میں معلومات کر کے تو اس میں کمرے میں آپ جائیں، اپنا سامان وغیرہ رکھیں۔ اگر آپ کو سامان کی ضرورت، اگر آپ کو آرام کی ضرورت ہے تو وہاں پر آرام بھی کریں، اس وجہ سے کہ احرام میں آرام کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر آپ نہانا چاہتے ہیں تو نہا بھی سکتے ہیں، لیکن اس میں میل کچیل اپنے آپ سے نہ اتاریے گا اور نہ صابن استعمال کیجیے گا، ٹھیک ہے۔
یہ بھی ذہن میں رہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ احرام ان کپڑوں کا نام نہیں ہے جو ہم نے پہنے، اس وجہ سے بوقت غسل اگر آپ اس کو اتار دیں تو کوئی مذائقہ نہیں، دوبارہ پہن لیں، یا یہ ناپاک ہو جائے تو اس کو دھو کر دوبارہ پہن لیں، میلے کچیلے ہو جائے تو اگر آپ کے پاس دوسرا احرام ہے تو اس کو اتار کے دھو لیں اور دوسرا صاف ستھرا احرام پہن لیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ایسی حالت احرام میں اگر انگلی زخمی ہو جائے، پاؤں زخمی ہو جائے تو اس سے وضو تو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن احرام میں اس سے کوئی فرق نہیں آتا۔ اب یہ ایک عمل آپ کا چل رہا ہے جس کو ہم احرام کہتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا، احرام میں دو چیزیں ضروری ہیں، نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 تلبیہ پڑھنا، یہ ضروری ہے، اس کے بغیر احرام نہیں ہوتا۔ بہرحال آپ نے اگلا جو عمل ہے وہ طواف کا کرنا ہے، لہٰذا آپ مسجد حرام پہنچ جائیے گا۔ مسجد حرام پہنچ کر آپ نے آداب کے ساتھ اندر داخل ہونا ہے۔ یہاں ذہن میں رہے کہ ایک خانہ کعبہ ہے، ایک مسجد حرام ہے۔ بہت سارے لوگوں سے جب آدمی پوچھتا ہے آپ کہاں پہ، تو وہ کہتے ہیں میں خانہ کعبہ میں ہوں۔ تو یاد رکھنا چاہیے خانہ کعبہ اس چوکور گھر کا نام ہے جس پر کالا غلاف پڑا ہوا ہے، تو اس کے ارد گرد طواف کیا جاتا ہے، لیکن ہم جو ہوتے ہیں تو مسجد حرام میں ہوتے ہیں، خانہ کعبہ میں نہیں ہوتے۔ تو خانہ کعبہ کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے 3 دائرے بنائے ہیں، ایک مسجد حرام کا اور ایک حرم کا اور ایک میقاتوں کا، اور یہ دائرے اس لیے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں تاکہ کوئی میرے اس گھر تک پہنچے تو ان 3 فلٹروں سے فلٹر ہو کر یہاں پہنچے، اس وجہ سے کہ میقات سے پہلے احرام باندھنا ضروری ہے۔ حرم میں ہر قسم کے گناہ کرنا، شکار کرنا یہ ممنوع ہے، اور پھر مسجد حرام میں حائضہ داخل نہیں ہو سکتی، نفاس والی عورت داخل نہیں ہو سکتی، اور ایسے ہی ناپاک آدمی داخل نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی مسجد کے جو دیگر آداب ہیں ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو آدمی جب بیت اللہ تک، خانہ کعبہ تک پہنچتا ہے تو یہ بالکل فلٹر ہو کے وہاں پہنچتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے طواف کی تیاری کرنی ہے۔ طواف شروع ہوتا ہے خانہ کعبہ کے حجر اسود والے کونے سے اور ختم بھی اسی پہ ہوتا ہے۔ طواف کے 7 چکر ہیں، لہٰذا آپ طواف شروع کریں گے تو اس کے لیے یہ ہے کہ حجر اسود والا جو کونا ہے بیت اللہ کا، اس کی طرف آ جائیں گے۔ وہاں آ کر یکدم سے طواف شروع نہیں کریں گے، بلکہ طواف سے پہلے 3 کام کریں گے۔ ایک تو یہ کہ جو مرد ہے وہ اپنا داہنا کندھا کھول دیں گے، اس کو استباء کہتے ہیں۔ دوسرا ہے کہ ابھی تک جو تلبیہ آپ پڑھ رہے تھے وہ ختم کر دیں گے، اور تیسرا ہے کہ آپ طواف کے عمرہ کے طواف کے 7 چکروں کی نیت کر لیں گے۔ اس کے بعد آپ حجر اسود کے سامنے آ جائیں گے اور دونوں ہاتھ ایسے کھڑے کر لیں گے جیسے نماز میں کھڑے کیے جاتے ہیں، یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت، اور اس کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ نیچے کر لیں گے۔ اس کو استقبال کہتے ہیں، یہ صرف ابتدائی طواف میں ہوتا ہے، بعد میں نہیں ہوتا۔ اس کے بعد دوبارہ آپ ہاتھوں کو سینے تک اٹھا کر آگے کی طرف دھکیل دیں گے، جیسے کہ آپ حجر اسود پر اس کو رکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد دونوں کو ہاتھوں کو الٹا کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس کو چھوم لیں گے۔ تو اس کے بعد آپ نے طواف کے 7 چکر شروع کرنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے مسجد حرام میں داخل ہونا ہے آداب کے ساتھ۔ جب جوتیاں نکالے تو اس کو اپنے ساتھ ایک تھیلے میں محفوظ کریں۔ اس کے لیے تھیلا آتا ہے جس کے سر میں 2 رسیاں ہوتی ہیں، اس کو کھینچ کے بند کیا جاتا ہے۔ یہ جو جوتیاں ہیں اس کی ہر حال میں آپ نے حفاظت کرنی ہے، اس وجہ سے کہ وہاں پر فاصلے بہت زیادہ ہوتے ہیں، کبھی ایک دروازہ کبھی دوسرا دروازہ، اور ان کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ ایک دوسرے دروازے سے دوسرے تک پہنچتے ہوئے کبھی کبھی گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جوتیاں آپ نے ہر حال میں اپنے ساتھ رکھنی ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ جب بھی باتھ روم وغیرہ یوز کریں تو اس کے بعد جوتیوں کو ذرا صاف کر لیا کریں، تاکہ اس کو طواف وغیرہ میں ساتھ رکھنا اور مسجد میں لے جانے میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اس کے بعد آپ مسجد کی دعا پڑھیں اور اعتکاف کی نیت کریں۔
اندر داخل ہو کر جب خانہ کعبہ پر آپ کی پہلی نظر پڑے تو دعا مانگے ایک طرف ہو کے، اس وجہ سے کہ خانہ کعبہ پر جب پہلی نظر پڑتی ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس وقت انسان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ یہ صرف پہلی دفعہ داخل ہونے کے ساتھ خاص ہے، لیکن بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب بھی انسان مسجد حرام میں داخل ہوتا ہے اور بیت اللہ پر پہلی نظر پڑتی ہے تو یہ حکم سب کے لیے عام ہے، یعنی اس وقت جو بھی انسان دعا مانگتا ہے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ لہٰذا مسجد حرام میں داخل ہو کے اس کے بعد سب سے پہلا کام آپ نے جو کرنا ہے وہ طواف کا ہے۔ عام طور سے مسجد میں آدمی جاتا ہے تو تحیۃ المسجد پڑھتا ہے، لیکن یہاں پر تحیۃ المسجد نہ پڑھے، الا یہ کہ طواف کرنا مشکل ہو، طواف عمرہ کر چکے ہیں اور اس وقت طواف کرنے کو جی نہیں چاہ رہا یا تھکان ہے، تو اس وقت آدمی تحیۃ المسجد پڑھ لے تو اچھی بات ہے۔ ورنہ آدمی اگر طواف کر سکتا ہو تو مسجد حرام کا جو تحیۃ المسجد ہے وہ طواف کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ طواف مکمل کرنے کے بعد آپ نے 2 رکعت واجب الطواف پڑھنا ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ ایسی جگہ میں کھڑے ہوں کہ آپ اور بیت اللہ کے درمیان مقام ابراہیم آئے، لیکن اگر رش زیادہ ہو تو مسجد حرام میں کسی بھی جگہ کھڑے ہو کر آپ یہ 2 رکعت واجب الطواف ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد بھی خوب گڑ گڑا کر دعا مانگے، اس وجہ سے کہ دعائیں اس کے بعد قبول ہوتی ہیں۔ 2 رکعت پڑھ کر اس کے بعد آپ آب زمزم پر تشریف لائے۔ حجاج کرام اور معتمرین کی آسانی کے لیے جگہ جگہ کولروں میں زمزم کا پانی رکھا ہوا ہوتا ہے۔ حالانکہ ایک وقت تھا کہ اس کو بہت مشکل سے نکالا جاتا تھا اور استعمال کیا جاتا تھا، چنانچہ آپ آب زمزم کے پاس آئے، وہاں آ کر خوب تسلی کے ساتھ پیٹ بھر کر پانی پیے۔ اس کے وہی آداب ہے جو پانی پینے کے ہیں، شروع میں بسم اللہ، آخر میں الحمدللہ، 3 سانسوں سے پیے اور خوب پیٹ بھر کر پیے، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پیے۔ اگر کوئی کھڑے ہو کر پی لے تو بھی اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیا ہے، لیکن رش کی وجہ سے۔ بہرحال آپ بیٹھ کر بھی پی سکتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی پی سکتے ہیں۔ اب زمزم کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، غذا بھی ہے، ماء زمزم لما شرب لہ۔ اور اب زمزم کے بارے میں آتا ہے کہ ماء زمزم یغلب ولا یغلب، جس پانی میں ڈالا جائے تو یہ اس پر غالب آ جاتا ہے اور وہ اس پر غالب نہیں آتا، اس لیے وہاں سے آتے ہوئے اپنے ساتھ زمزم کا پانی ضرور لائیے گا، اور اس کو دوسرے پانی میں اگر آپ ملا لیں تو آپ ہزاروں لوگوں کو بھی پلا سکتے ہیں۔ تو وہاں آپ خوب پیٹ بھر کر پانی پیے، لیکن ٹھنڈا پانی پینے سے احتراز کریں۔ وہاں پر ساتھ میں یہ جو تازہ پانی ہے اس کے کولر بھی رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو دونوں پانی کو آپس میں ملا کر پیے تو آپ کا گلا بھی خراب نہیں ہوگا اور کوئی انفیکشن بھی پیدا نہیں ہوگا۔ بہرحال دل میں جو بھی آرزو ہو، یقین کے ساتھ اس پانی کو پئیں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالیں گے اور اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائیں گے۔ اگر کسی کو یہ دعا یاد ہے تو یہ دعا بھی مانگ سکتے ہیں، اللہم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اس کے بعد اپنے منہ کو سیدھا کر کے آپ نے طواف شروع کرنا ہے۔ طواف کرتے ہوئے حتیم جو آتا ہے اس کو بھی آپ نے طواف میں شامل کرنا ہے۔ حتیم ایک وقت میں بیت اللہ کا حصہ تھا، لیکن پھر کفار کے پاس حلال پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا گیا تھا، لیکن ایک علامت وہاں پہ بنا دی گئی تھی۔ تو یہ بھی بیت اللہ کا حصہ ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے جو باہر نکالا تو اس میں بھی ایک حکمت تھی کہ عام لوگ بھی بیت اللہ میں نماز پڑھ سکے، اس وجہ سے کہ جو خاص بیت اللہ ہے کمرے کی شکل میں، اس میں تو خاص لوگ ہی جا کر اندر نوافل ادا کر سکتے ہیں، عوام کو اجازت نہیں ہوتی۔ تو یہ حتیم آپ نے اپنے طواف کے اندر لانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے چکر مکمل کر کے حجر اسود کے پاس دوبارہ آنا ہے، یہاں پھر استلام کرنا ہے، ایک چکر ہو جائے گا، پھر اس طریقے سے دوسرا چکر، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، چھٹا، ساتواں۔ پہلے جو 3 چکر ہے اس میں آپ رمل بھی کریں گے، یعنی وہ پہلوانوں والا طریقہ آپ اپنائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرہ کیا تھا
صلح حدیبیہ کے بعد، تو اس میں آپ نے یہ عمل کیا تھا، اور اس میں حکمت یہ تھی کہ کفار کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید مسلمان مدینہ منورہ جا کے کمزور ہو چکے ہیں اور اب یہ کسی کام کے نہیں رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہاں کر پہلوانوں والا طریقہ اپناؤ تاکہ ان کی غلط فہمی دور ہو جائے۔ لیکن یہ جو عمل ہے یہ بھی صرف مردوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے نہیں ہے۔ طواف کرتے ہوئے آپ ذکر اذکار کریں گے، اگر کسی کو قرآن کریم یاد ہے تو زبانی تلاوت بھی کر سکتا ہے، دعائیں مانگ سکتا ہے۔ بعض لوگوں نے اپنے سامنے کتابیں پکڑی بھی ہوتی ہے، اسی سے دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اگر کوئی عالم دین ہے، دعاؤں کو سمجھتا ہے اور پورے خشوع کے ساتھ پڑھ سکتا ہے پھر تو اچھی بات ہے۔ لیکن اگر اس کو دعائیں سمجھ میں نہیں آ رہی اور صرف پڑھتا جا رہے تو دعا اصل میں مانگنی ہے، پڑھنی نہیں ہے۔ مانگنے اور پڑھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے، اس وجہ سے اگر کتاب سے پڑھنے میں آپ کو دقت ہو رہی ہے اور آپ کی توجہ برقرار نہیں رہ رہی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اردو میں، پشتو میں، انگریزی میں، عربی میں، جیسے چاہے زبانی دعائیں مانگیں۔ تیسرا کلمہ کثرت سے پڑھیں، ہر قدم پہ 10 نیکیاں اور 10 درجات اور 10 گناہ معاف ہوں گے۔ اس کے بعد آپ طواف کرتے ہوئے جب حجر اسود سے پہلا جو کونا ہے جس کو رکن یمانی کہتے ہیں وہاں پہنچیں گے، تو اگر آپ اس کے قریب ہے تو اس کو دونوں ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں، ورنہ صرف دایاں ہاتھ لگا کے اس کو چوم لیں۔ لیکن اگر آپ وہاں سے دور ہے تو پھر اس کی طرف استلام نہیں ہے، جس طرح کہ ہم حجر اسود کی طرف ہاتھ اٹھا کر استلام کرتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ ذہن میں رہے کہ اگر آپ عمرہ کا طواف کر رہے ہیں تو اس وقت چونکہ آپ احرام میں ہوں گے تو ایسے وقت میں حجر اسود کو ہاتھ لگانا یا رکن یمانی کو ہاتھ لگانے سے احتراز کرے، اس وجہ سے کہ عام طور سے اس پہ خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے اور اس خوشبو کا ہاتھوں پہ لگنے کا اندیشہ ہے، جس کی وجہ سے پھر آپ پر کفارہ آئے گا۔ باقی نفلی طواف جب آپ کر رہے ہیں تو بے شک آپ رکن یمانی کے پاس جائیں، اس کو ہاتھ بھی لگائیں اگر رش نہ ہو، اور یہ عمل یہ اپنا سکتے ہیں۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان 70,000 فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، اور جب آدمی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھتا ہے تو وہ سب اس پہ آمین کہتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان دونوں کونوں کے درمیان اس دعا کا اہتمام کیا ہے، تو ہم بھی اس کا اہتمام کریں۔ یہ جو ابھی تک 2 کام بیان ہوئے اس کو آپ نے سلبٹوں میں کرنا ہے، یہ نہیں کہ آپ آرام سے کھڑے ہو کے 3 کام کریں گے پھر آرام سے کھڑے ہو کے آپ استقبال اور استلام کریں گے، بلکہ اس کو سلوٹوں میں نمٹانا ہے، اس وجہ سے کہ وہاں پر رش بہت زیادہ ہوتا ہے اور لوگوں کا جمع غفیر ہوتا ہے، تو اس میں آپ کو ٹھہرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ جو آدمی طواف سعی کر چکا ہے تو وہ دوسرے کا بال کاٹ سکتا ہے، لہٰذا اگر کوئی محرم ہے وہ اپنی کسی خاتون کے بال کو تروانا چاہے، قصر کرنا چاہے تو اس کے لیے اس کی اجازت ہے۔ ایسے ہی اگر ایک آدمی دوسرے کے بال موننا چاہے استرے وغیرہ سے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بال مونتے ہوئے اس کا خیال رہے کہ اس پر کوئی خوشبودار صابن آپ نے نہیں لگانا۔ اس طریقے سے آپ کی عمرہ کی 4 جو رکن ہیں، 2 واجب اور 2 فرض، وہ پورے ہو گئے۔ اس کے بعد آپ جائیں گے اور نہائیں گے اور آرام کریں گے، اور حسب توفیق آپ مسجد حرام آئیں گے، وہاں فرض نماز ادا کریں گے، ایسے ہی نفلی عمرے ادا کریں گے، نفلی طواف ادا کریں گے۔ نفلی طواف کا طریقہ بھی وہی ہے جو عمرہ کے طواف کا ہے، البتہ اس میں نہ احرام ہوتا ہے اور نہ رمل ہوتا ہے اور نہ استباح ہوتا ہے، بس آ کر طواف کی نیت کر کے تو اس کے بعد استقبال اور پھر استلام کر کے طواف کے ساتھ چکر اور 8 استلام آپ پورے کریں گے تو اس طریقے سے آپ کا طواف نفلی مکمل ہو جائے گا۔ یہ طواف، اس کا ثواب آپ اپنے لیے بھی رکھ سکتے ہیں، کسی زندہ یا مردہ کے لیے بھی بخش سکتے ہیں، کسی زندہ مردہ کی طرف سے آپ نفلی طواف بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ ملتزم پہ آ جائیں، اگر مناسب وقت ہو، مناسب جگہ ہو
تو وہاں پہنچ کے آپ دعائیں مانگے. اگر وہاں رش ہو، پہنچنا مشکل ہو، تو وہاں کی نیت سے مطاف ہی میں کھڑے ہو کر دعا مانگ لے. اس کے بعد آپ نے اگلا عمل کرنا ہے جس کو ہم صحیح کہتے ہیں. صحیح سے پہلے آپ نے حجر اسود کا ایک بار پھر استلام کرنا ہے، جس کو 90 استلام کہتے ہیں. طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں اور 8 استلام ہوتے ہیں، تو آپ کر چکے ہیں. اب صحیح سے پہلے بھی آپ نے 90 مرتبہ استلام کرنا ہے، لہٰذا 90 مرتبہ استلام کر کے آپ صفا کی جو پہاڑی ہے اس پہ پہنچ جائے. وہاں آپ نے صحیح کرنی ہے. صحیح سے پہلے صحیح کا پس منظر بھی تھوڑا سا سمجھنا چاہیے کہ ہم صحیح کیوں کرتے ہیں اور صحیح کا معنی کیا ہے. صحیح کا معنی ہے دوڑنا. تو اس میں ایک مخصوص جگہ ہے، وہاں پر مرد حضرات کو دوڑنا پڑتا ہے. چنانچہ آپ وہاں پر دوڑیں گے، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تشریف لائی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ساتھ تھے. وہ اللہ کے حکم سے چلے گئے، یہ دونوں رہ گئے. پھر پانی، کھجور وغیرہ یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی. یہ پانی کی تلاش میں نکل گئی. وہاں صفا مروہ کی پہاڑی کے پاس جا کے پانی تلاش کر رہی تھی، لیکن اپنے بیٹے کی نگرانی بھی کرنی تھی، تو اس کے لیے کبھی صفا کی پہاڑی پر اور کبھی مروہ کی پہاڑی پہ چڑھ کے اس کی نگرانی کرتی تھی اور اس کی دیکھ بھال بھی کرتی تھی. تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ دوڑ اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے انسانوں کے لیے ایک یادگار کے طور پہ سنت بلکہ واجب قرار دے دیا. چنانچہ آپ نے صفا کی پہاڑی پہ پہنچ کے بیت اللہ کی طرف منہ کرنا ہے اور دونوں ہاتھ دعا کی شکل میں اٹھا کر دعا مانگے. پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھیں، اس کے بعد درود شریف پڑھیں، اور اگر کسی کو یہ یاد ہے الحمدللہ وحدہ، الحمدللہ وحدہ انجزا وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، تو یہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن کسی کو یاد نہ ہو تو صرف سورہ فاتحہ، درود شریف وغیرہ پڑھ کے تو اس کے بعد خوب دعا مانگے گڑ گڑا کر. یہاں پر بھی دعا قبول ہوتی ہے. اس کے بعد آپ صحیح کی نیت کر کے تو صحیح کے 7 چکروں کی نیت کرے اور نیچے تشریف لائے. اور وہ دوڑنے والا مقام جب آئے جس کے اوپر لائٹیں لگی ہوئی ہیں، تو وہاں مرد حضرات دوڑنے کی شکل بنائے. اس کے بعد آپ مروہ کی پہاڑی پہ چڑھ جائیں گے. وہاں بھی اسی طرح سے دعا کریں گے جیسے صفا پہاڑی پہ آپ نے کی تھی. پھر یہ ایک چکر ہو گیا. اس کے بعد دوبارہ صفا کی پہاڑی پہ آئیں گے، بیچ میں دوڑ بھی لگے گی. یہ دوسرا چکر، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں. صفا سے شروع ہوگا اور مروہ پہ ختم ہوگا. یہاں ذہن میں یہ ایک بات بھی رہے کہ وہ جو طواف کے لیے آپ نے داہنے کندھے کو کھولا تھا، جس کو استوا کہتے ہیں، وہ طواف کے سارے چکروں میں رہے گا. لیکن جب طواف ختم ہو جائے گا تو وہ کندھا بھی آپ ڈھانپ لیں گے. اور یہ جیسے میں نے عرض کی صرف مردوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے. باقی صحیح وغیرہ میں یا واجب الطواف میں یہ کندھا کا ڈھکا رہے گا. تو اس طریقے سے صحیح کر کے آپ نے عمرہ کا ایک اور رکن بھی ادا کر دیا. اس کے بعد آپ نے سر کے بال کاٹنے ہیں. اگر مرد ہے تو اس کے لیے تو حلق ہے، اگر عورت ہے تو اس کے لیے قصر ہے. یہاں ذہن میں یہ بات رہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ادھر سے تھوڑے سے بال لے لیے، ادھر سے تھوڑے سے بال لے لیے تو اس سے وہ حلق والا یا قصر والا عمل ہو گیا. تو ایسا نہیں ہے. بہت سارے لوگ وہاں کھڑے ہوتے ہیں مروہ کی پہاڑی پہ، اور وہ کینچی لے کے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کو کہیں گے بال کاٹو اور حلال ہو جاؤ. تو ایسا نہیں ہوتا. آپ باقاعدہ اگر مرد ہیں تو نائی کے پاس جائیں گے، اور وہاں جا کر اگر آپ کے بال ایک پورے کے بقدر ہیں تو آپ اس کو کینچی سے یا مشین سے بھی کاٹ سکتے ہیں. ایسے ہی اگر اس سے بڑے ہیں. لیکن اگر ایک پورے سے کم ہے تو پھر اس کو اس طرح سے موننا یہ ضروری ہے. جو خواتین ہیں وہ بالوں کے 3 حصے کر کے ہر حصے سے 1 انگلی کے پورے کے بقدر یا اس سے زیادہ کاٹ لیں گے تو اس سے ان کا قصر ہو جائے گا. یہ خود بھی کاٹ سکتی ہے، کسی اور خاتون سے بھی کٹوا سکتی ہیں، اور اس کا جو محرم مرد ہے وہ بھی کاٹ سکتا ہے. وہاں جو لوگ جاتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آج کل صرف نیچے وہ لوگ عمرہ والوں کو، معتمرین کو
اجازت دیتے ہیں کہ وہ نیچے طواف کریں. البتہ خواتین کو تو مطلقاً اجازت دیتے ہیں، لیکن مرد حضرات صرف ان کو اجازت دیتے ہیں جنہوں نے احرام باندھا ہوا ہوتا ہے. اس وجہ سے بس اوقات لوگ جھوٹے طریقے سے احرام باندھ کر نیچے جا کر طواف کرتے ہیں، تو یہ اصول کی خلاف ورزی ہے. اس طرح نہیں کرنا چاہیے. دوسری منزل پہ یا تیسری منزل پہ آدمی خوب نفلی طواف کرے، اس میں کوئی حرج نہیں. اگر نیچے اس کا دل طواف کرنے کو چاہ رہا ہو تو اس کو چاہیے عمرہ کا احرام باندھے اور پھر آ کر نیچے طواف کر لے، تو اس کی تمنا بھی پوری ہو جائے گی اور عمرہ بھی ہو جائے گا. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ زیادہ نفلی طواف کرنا ان لوگوں کے لیے جو دور سے گئے ہیں بنسبت زیادہ عمرہ کرنے کے بہتر ہے. مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں حتی الامکان چکن کے استعمال سے پرہیز کریں، اس وجہ سے کہ وہ عام طور سے برازیل سے آتے ہیں اور ان کا جو ذبیحہ ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ درست طریقے سے نہیں ہوا ہوتا، اس لیے اس کے کھانے میں احتیاط کریں. بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس دیسی یعنی مدینہ منورہ یا مکہ مکرمہ ہی میں پالے ہوئے مرغیاں مل جاتی ہے، تو اگر کسی کو ایسی مرغی مل جاتی ہے تو کھانے میں بھی مذائقہ نہیں ہے. لیکن اچھا یہ ہے کہ وہاں جا کے آدمی سبزیاں کھائے، دال کھائے، چاول کھائے، چائے اور پراٹھا استعمال کرے، لیکن گوشت وغیرہ سے حتی الامکان احتراز کرے، الا ایک ایسی جگہ ہو کہ جہاں پر آپ کو اس کا اطمینان ہو. حتی الامکان کم کھانے کی کوشش کریں. جتنا ہم اس میں احتیاط کریں گے تو نیند بھی کم آئے گی، قضاء حاجت کے لیے بھی کم جانا پڑے گا. ایسے ہی جب چاہے آپ نفلی عمرے بھی کر سکتے ہیں. نفلی عمرہ کے لیے آپ مسجد عائشہ جس کو تنعیم بھی کہتے ہیں وہاں جائیں گے، یا جعرانہ جائیں گے، یا حدیبیہ جائیں گے، آج کل اس کو شمیسیہ بھی کہتے ہیں. ایسے ہی اگر آپ جدہ چلے گئے تو واپسی میں آتے ہوئے بھی آپ عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن عمرہ کرنا پر لازم نہیں ہے. خلاصہ یہ ہے کہ حرم کے حدود سے جب آدمی نکل جاتا ہے تو وہاں سے واپس آتے ہوئے احرام باندھ کر انسان عمرہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر جدہ سے کوئی اپنے کام کے لیے جا رہا ہے لیکن واپسی میں وہ یہ چاہتا ہے کہ میں عمرہ کر لوں تو اس کی اجازت ہے. بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد، خاص طور سے جو مرد ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمرہ کرنے کے بعد ہمارے سر کے بال تو نہیں ہوتے، لہٰذا پھر حلق کرنا یعنی سر کے بال موڑنا ہمارے لیے معاف ہوگا. تو یہ درست نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر بلیڈ پھیرنا یہ ضروری ہے. اگر کسی نے نہیں پھیرا تو پھر اس پر دم آئے گا، بکری ذبح کرنی پڑے گی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ دوران طواف وضو ٹوٹ جائے تو پھر کیا کریں گے؟ تو دوران طواف اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ جائے اور وہاں وضو کر کے آئے، اور جہاں سے اس نے طواف چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر کے طواف کو مکمل کرے. ایسے ہی دوران طواف کوئی تھک گیا تو ایک طرف بیٹھ کر ریسٹ بھی کر سکتا ہے. کوئی اس کو پیاس لگ گئی تو زمزم کا پانی بھی پی سکتا ہے. اور اگر اس کو بھوک لگ گئی، اس کے بیگ میں یا جیب میں کوئی کھانے کی چیز پڑی ہوئی ہے تو ایک طرف بیٹھ کر اس کو بھی کھا سکتا ہے، اس میں مذائقہ نہیں ہے. تاہم خوب ریلیکس ہو کر اور آسانی سے آدمی اپنے طواف کو مکمل کرے. مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ وقت انسان مسجد حرام میں گزارے، اس وجہ سے کہ وہاں پر جس طرح ایک نماز مسجد حرام میں 1,00,000 پہ ہے، تو وہاں صرف گناہ کا ارادہ کرنا بھی گناہ ہے. اس وجہ سے بازاروں سے ادھر ادھر پھرنے سے اور اچھے اچھے کھانے اور ہوٹل تلاش کرنے سے اور شاپنگ کرنے سے احتراز کریں. وہاں کا بہترین تحفہ اور ہدیہ وہ زمزم کا پانی اور زیادہ سے زیادہ وہاں کی کھجور ہے. مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں چند باتوں کا خصوصیت سے اہتمام کریں. ایک بات تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے ساتھ موبائل لے جاتے ہیں، ٹچ موبائل جس میں تصویر کیمرہ وغیرہ ہوتا ہے، اور وہاں جا کر وہ سیلفی لیتے ہیں اور دوران طواف اس کو استعمال کرتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں. ایسے ہی ملتزم کے پاس کھڑے ہو کر ویڈیوز بناتے ہیں اور لائیو وہاں سے بات کرتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ. تو یہ انتہائی نامناسب بات ہے. ایک تو اس میں ریاکاری کا خطرہ ہے،
نمبر 2 یہ کہ ضیاع وقت ہے، نمبر 3 یہ کہ اس کی وجہ سے اعمال کا جو خشوع و خضوع ہے اور جو مزہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس وجہ سے کہ اگر وہاں پر جا کر بھی ان چیزوں سے ہمیں نجات نہیں ملی تو پھر کہاں ملے گی؟ تو اگر کسی کو ضرورت ہے تو موبائل ضرور لے کے جائے، لیکن اس کو صرف آپس میں رابطے کے لیے استعمال کریں۔ بہت سارے لوگ وہاں سے واٹس ایپ پہ یا پیکج پہ ایک دوسرے سے باتیں شروع کر دیتے ہیں اپنے علاقے میں، اپنے ملک میں، تو پھر گھنٹوں گھنٹوں لگے رہتے ہیں اور مختلف وہاں سے ہدایات دیتے رہتے ہیں، اب یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، فلاں کو اتنے پیسے دینے ہیں، فلاں کو فلاں چیز دینی ہے، تو ان چیزوں سے مکمل اپنے آپ کو کاٹتے ہیں، اس وجہ سے کہ جب تک یہ سلسلے اور یہ سوچیں ہم نہیں کاٹیں گے اس وقت تک ہم حرمین شریفین سے کما حق ہو استفادہ نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی اس بات کا بھی ذرا خیال رکھیں، جس طرح وہاں پہ لوگ عبادت کے لیے جاتے ہیں، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ آخری وقت میں ایسا ہوگا کہ جو مالدار لوگ ہیں وہ سیر و سیاحت کے لیے جائیں گے کہ ہم وہاں جا کے کھائے پیے گھومیں پھریں اور ہوا خوری کریں، بہت تھک گئے ہیں اس ماحول میں رہتے رہتے، تو چلو ذرا ہوا بدل لیتے ہیں۔ تو یہ نیت مناسب نہیں ہے، سیر و تفریح کی نیت کرنا یہ درست نہیں ہے۔ آدمی عبادت کی نیت کرے اور اللہ کو راضی کرنے کی اور اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کی نیت کرے، اور سیر سپاٹا وہ تو خود بخود ہو جائے گا، تو اس وجہ سے اچھی نیت لے کے جائے۔ اور آگے حدیث میں فرمایا کہ جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، علماء ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، وہ ریاکاری کے لیے وہاں پہ جائیں گے کہ میں نے اتنے عمرے کر لیے، اتنے حج کر لیے، اور جو غریب لوگ ہیں وہ وہاں پر مانگنے کے لیے جائیں گے۔ تو جو میرا مقصود کلام ہے وہ یہ کہ مانگنے والوں سے وہاں پر بچیں۔ بہت سارے لوگ آپ کے پاس آ کر قریب بیٹھ جائیں گے اور اپنے آپ کو انتہائی عاجز مسکین بنا کر آپ کے ساتھ بات کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ سمجھیں گے کہ شاید یہ کوئی تبلیغی بھائی ہے جو مجھے دعوت دینا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ تبلیغی بھائی نہیں ہوتا، بلکہ وہ مانگنے والا ہوتا ہے، سائل ہوتا ہے۔ وہاں پہ جا کے لوگ اللہ سے مانگتے ہیں اور یہ بندوں سے مانگتے ہیں، تو وہ آپ کے پاس بیٹھ کے آپ سے مانگنا شروع کر دیں گے، میں فلانی جگہ سے آیا ہوں، فلانے ملک سے آیا ہوں، یا کہیں گے میرے جیب کسی نے کاٹ دی، میرے پیسے کسی نے چوری کر لیے، وغیرہ وغیرہ، حالانکہ یہ سارا جھوٹ بولتے ہیں۔ اور اس طریقے سے جو بیچارے گئے ہوئے ہوتے ہیں ان کے دل تو نرم ہوتے ہیں، تو کوئی ان کو 100 ریال دیتا ہے کوئی 200 ریال دیتا ہے، تو اس سے ہوشیار رہے۔ ایسے ہی آپ سب لوگوں کو فرشتہ نہ سمجھے کہ سب لوگ یہاں پر فرشتے ہیں، اس وجہ سے کہ انسانوں کی شکل میں شیطان بھی وہاں پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اپنے پرس کی، اپنے جیب کی اور اپنے ایمان کی، اپنی ساری چیزوں کا آپ نے وہاں پر حفاظت کرنی ہے۔ زیادہ پیسے اپنے پاس جیب وغیرہ میں نہ رکھیں، مناسب جگہ پہ رکھیں کہ جہاں پر وہ محفوظ ہو۔